بات یہ ہے، یہ شروع بنیاد اس بات پہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کو منوانے سے پہلے ماننے والے بنو، اور ماننے کی رینج یا حد کب تک ہے؟ جب تک آخری سانس۔ یہ عین ممکن ہے کہ آخری سانس تک آپ کی کوئی بات نہ مانی جائے، آپ پھر بھی مانتے چلے جاؤ، یہ عین ممکن ہے۔ اب یہ ہے کہ اصل میں جو ہمارا مسئلہ ہے وہ یہ ہے کہ ہم زندگی میں یہ زندگی جو شب و روز گزار رہے ہیں، اس میں ہماری تمنائیں خالصتاً دنیاوی ہوتی ہیں، اور ہم دنیا اور دنیاوی آرزوؤں کو دنیا داروں کی طرح پروڈیوس نہیں کر سکتے، تو ہم دین سے مانگتے ہیں۔ یعنی کہ اللہ سے بھی مانگا تو دنیا ہی مانگی، تو پھر وہ اگر نہیں دیتا تو پھر تو وہ ٹھیک ہی کرتا ہے نا، کہ ہم دنیا مانگتے ہیں۔ جتنی ہماری دعائیں کبھی ترجمہ کرو نا، ویسے جو لوگ تنہا اور باتیں کرتے رہتے ہیں کہ جی ہم نے کتنے دفعہ کتنے لاکھ ہمیں دروشی پڑے، ابھی تک بدلے میں وہ مسئلہ حل نہیں ہوا۔ مسئلہ کوئی دنیا ہے، اور ورنہ کوئی اگر دروشی پڑھنے کا موقع مل جائے تو یہ بذات خود ایک اچیومنٹ ہے۔ تو اس لیے کافروں جیسی زندگی اور آسائشوں کی زندگی، اشیاء کی زندگی اور فراوانی کی زندگی گزارنے کی تمنا، اور وہ بھی دین سے پوری کر جائے انسان، تو یہ کوئی ضروری نہیں کہ وہ پوری ہو۔ دین جو ہے، اس نے آپ کو بتایا ایک چیز، دین نہ دولت پہ زور دیتا ہے نہ غریبی پہ زور دیتا ہے۔ دولت مندوں کو دین نے کہا ہے کہ تم دے دو غریبوں کو، غریبوں سے کہا ہے کہ تم دھیان رکھو، اعتبار کرو، انتظار کرو۔ اور دین نے یہ بتایا ہے کہ جس حال میں ہم آپ کو رکھ رہے ہیں اس حال میں راضی رہنے والا جو ہے میرے قریب ہوگا، راضی رہنا۔ اور ہم جو ہے نا بہت کم راضی رہتے ہیں، یہی دقت ہے کہ ہم نہ غریبی میں راضی ہیں نہ دولت میں راضی ہیں، نہ شہر میں راضی ہیں نہ گاؤں میں راضی تھے۔ تو نتیجہ یہ ہے کہ ہم پریشان ہوتے ہیں، اور اس کے لیے پھر وظیفے یا کچھ اور باتیں کرتے ہیں، اور پھر وہ کہتے ہیں ابھی تک پورا نہیں ہوا۔ کتابوں والے میں لکھا کہ یہ چیز پڑھنے سے یہ ہو جائے گا، ایسا پڑھنے سے وہ ہو جائے گا، اور لوگوں کو لگایا ہوا ہے عبادت کرو، عبادت کی غرض، بلکہ ماں سوائے عبادت سے بے نیاز ہو کے کرو۔ ماں سوائے عبادت جنت دوزخ بھی سے بھی آزاد ہو جاؤ، کہ عبادت سے جنت ملتی ہے۔ عبادت سے کیا ملتا ہے؟ عبادت برائے عبادت کر کے فارغ ہو جاؤ۔ تو درویشی یہ ہے، آپ سمجھ رہے ہیں بات؟ پیر اور فقیر کی بات یہ آئی ہے کہ پیر جو ہوتا ہے وہ آرزوؤں کے حوالے سے دعا کرتے ہیں۔ جتنے پیر صاحبان ہوں گے کیا کریں گے؟ آرزوؤں کے حوالے سے دعا کریں گے۔ کہ آپ نے کہا یوسف چودھری نے کہ میرے پیٹ میں درد ہے، پیر صاحب کام ہے کہ دعا کرنا، کیونکہ اس مقام پر بیٹھے، مقام میں خدمت ہوتا ہے، ان کا کام ہے دعا کرنا۔ تو فقیر کا تعلق جو ہوتا ہے یہ آرزو سے نجات کے لیے ہوتا ہے، کہ آرزو کی بیماری سے آزاد ہو جاؤ۔ یعنی آرزو پوری کرنا تو ہوگا نا ایک مقام۔ دوسرا کیا ہے کہ اللہ کرے والے آرزو ہی تو پوری ہو، تیری آرزو رہے نہ رہے، باہر کرے بھائی پیٹ میں درد، اللہ کرے پیٹ ہی ختم ہو جائے، مکمل ہو گیا علاج۔ یہ ایک علاج جانتے ہیں فقیر، کون سا علاج ہے؟ کہ آرزو ہی نہ رہے، اللہ کرے تیرے پاس پیسے ہی کبھی نہ ہو۔ کہتے جناب آپ یہ کیا کر رہے ہو؟ کہتے کون حساب دیتا ہے؟ پھر خیر ہے، روٹی کھا لو گزر جائے گا۔ حساب کتاب دینا بڑا مشکل ہوتا ہے وہاں پر، نہ ہو نہ حساب ہو، وقت گزر جائے گا، خیریت ہو جائے گی۔ یہ بھی دعا ہوتی ہے۔ اور اللہ والوں کے ہاتھ، فقیروں کے ہاتھ یہ ہے، ایک رات تہجد کے لیے فقیر کھڑا ہوا تو بڑا پریشان ہوا کہ اس کو کیفیت نہ ملی، کیا ہو گیا کیا ہو گیا، اس کو اللہ تعالیٰ ناراض ہو گیا۔ کہتا ہے دیکھنا چاہیے، گھر جا کے دیکھا تو کچھ روٹی کا ٹکڑا اویلیبل تھا، وہ جا کے کسی فقیر کو دیا، محتاج کو دیا، تو پھر آ کے رجوع کیا۔ کہتا ہے یہ سویر تک رکھنا ہی فقیر کی شان کے خلاف ہے۔ تو یہ داتا صاحب نے اپنی کتاب میں واقعہ ایسا لکھا ہے کہ ایک آدمی کے پاس گئے آپ، نماز پڑھی، اور بھی بدلے لوگوں نے لکھا، کچھ لوگوں نے باجدین مستعمی کا، کسی نے جنید بغدادی کا واقعہ بتایا، ہمارا واقعہ ایک ہوا ضرور کسی درویش کے ساتھ، کہ ایک آدمی کے پاس گئے دوسرے درویش کے پاس،
ایک آدمی تلاش میں سے پتا چلا کہ فلاں علاقے میں ایک فقیر رہتا ہے، تو نے کہا میں بھی چلتا ہوں فلاں علاقے میں. گیا آگے، وہ مغرب کی جماعت ہو رہی تھی، مہمان فقیر نے اس کے پیچھے نماز پڑھی، تو میزبان نے کہا آپ کہاں سے تشریف لائے؟ کہ میں وہاں جگہ سے آیا. کہتے کیوں آئے؟ کہتے آپ سے ملاقات کے لیے آیا، مجھے شوق تھا، لوگوں نے کہا تھا کہ آپ سے ملاقات کی جائے، میں آپ کو فقیر سمجھتا تھا، میں حاضر ہوا. اچھا آپ یہ بتاؤ کہ آپ کا ذریعہ معاش کیا ہے، آپ کیا کرتے ہو؟ پیشہ آمدن کا ذریعہ. وہ دیکھا میں آپ کو بتاتا ہوں، لیکن اس سے پہلے کہ میں آپ کو بتاؤں، میں وہ نماز ادا کر لوں تیرے پیچھے پڑی ہے، وہ خراب ہوگی میری نماز. کہ تو اچھا فقیر ہے جو مجھ سے پوچھتا ہے کہ میرا پیشہ کیا ہے، مجھ سے نہیں پوچھا تو دیے کیا مجھے؟ فقیر ہو کے تو مجھ سے پوچھتا ہے کہ میرا کیا کام ہے، تو دینے والے نے ذمہ لگایا ہوا ہے آپ نے، تو مجھ سے پوچھتا ہے، میں بے وقوفوں سے کام کروں؟ میاں بات سمجھے، اس کی ذمہ داری ہے، وہ پوری کرتا رہتا ہے، یہ اس کا کام ہے. پھر آگے نتیجہ لکھا دادا صاحب نے خلاصہ، کہتے تین باتیں پھر ہمیں مشاہدے میں سمجھ آ گئی. ایک بات تو یہ سمجھ آ گئی کہ رزق جو ہے نا مقرر شدہ ہے، اس میں کمی بیشی میرے عقل سے نہیں ہوگی. یہ مجھے پتہ چل گیا کہ موت کا ایک دن مقرر ہے، کسی احتیاط سے وہ آگے نہیں بڑھتا، کسی حادثے سے وہ کم نہیں ہوتا، وہ دن مقرر ہے. جب مجھے یہ پتہ چل گیا کہ عزت اور ذلت اللہ کی طرف سے ہے تو میں نے پریشان ہونا چھوڑ دیا. آپ کیا پریشان ہونے والی بات ہے؟ عزت ذلت اللہ کی طرف سے، اللہ کا حکم ہے ہوتا ہے عزت مند چاہ ہوتا ہے ذلت مند. عزت ذلت کی طرف سے ہے جی اللہ کی طرف سے، اور رزق کی طرف سے ہے اللہ کی طرف سے، زندگی اور موت کی طرف سے ہے. تو تیرے پاس کیا ہے پریشان ہونے والی بات؟ یہ تین کام تو دل سے قبول کر لے کہ اللہ کے ہیں، تو تیرے پاس پریشان ہونے والی بات ہی نہیں ہے. یہ تینوں کام تو نے اپنے ذمہ لگائے ہوئے ہیں. اور یاد گڑبڑوں کی تیری بات، تو زندگی سے بھاگتا ہے، موت سے بچتا ہے، یہ تیری پریشانی ہے. اور کبھی زندگی سے بھاگ رہا ہے، کبھی موت سے بھاگ رہا ہے، کبھی زندگی سے چھپا ہوا ہے، کبھی موت سے چھپا ہوا ہے. کہتے باہر نہیں جاتے کہ موت نہ ہو جائے، اندر نہیں بڑھتے کہ زندگی نہ ہو جائے. پریشانی ہے بیچارے کی. پھر پیسہ گن گن کے رات گزارتا ہے بیچارہ، آخری عمر جب آتی ہے روکڑی خالی رہ جاتی ہے، وہ چور لے کے گئے سارا مال ہی ختم ہو گیا، سارا پیسہ ختم ہو جاتا تھا. پیسہ ختم نہیں ہوتا. پیسے کو ہم مناسب استعمال کرتے ہیں، ہم مکان بنا دیتے ہیں، بڑی اچھی بات ہے نا، مکان سے ہم خود نکل جاتے ہیں، بس یوں ختم ہوتا ہے. ادھر آپ کو نکل رہے ہو، کہتے میری مجبوری ہو گئی ہے، تو پیسہ کیا کہتے وہ تو میں دن لگا دیا، تو کنویں کی مٹی کنویں پر لگا کے تو کنویں والا بندہ چلا گیا، پیسہ وہ پیسے نکل جاتا ہے. ہمیشہ ایسے ہوتا ہے. اور عزت اور ذلت جو ہے یہ عجیب سی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ چاہے تو بادشاہوں کو ذلیل کر کے رکھ دے، اور اللہ چاہے تو مطلب مٹی والے خاک نشینوں کی عزت ہو جائے. آپ نے دیکھا کبھی عزت ذلت کی بات؟ ادھر دادا صاحب کے پاس سے گزرو، اندر نہ جاؤ، گزر کے جاؤ، دیکھو عقیدتوں کے لوگ. اب بادشاہ عالمگیر کیا ہے، جہانگیر کے پاس چلے جاؤ تو وہاں جا کے دیکھو، یہاں جا کے دیکھو، دونوں ہیں، ایک بادشاہ تھا ایک فقیر تھا، اور دونوں کی آسانی پہ جا کے فرق دیکھ لو کیا فرق ہے. اور وہاں جا کے دیکھو تو کیا حال ہے، یہاں جا کے دیکھو تو کیا حال ہے. کوئی وقت ایسا نہیں جب قرآن اور درود شریف پڑھ جا رہا. وہاں جو بچے بالے لڑکے لڑکے ادھر ادھر سیاہ آپ کی سبھی دیکھیں گے، یہ بادشاہ ہوتا ہے. تو بادشاہ عبرت گاہ ہے، اور یہاں جو ہے نا موت کو میلہ بنا دیا. تو یہ ہے درویشوں کی خوبی ہوتی ہے کہ موت کو میلہ بنا دیتے ہیں. اس لیے یہ بات دیکھنی چاہیے، تو کبھی ایسے پریشان ہونے والی بات کو نہیں ہے. توکل کی بات اس طرح لانے کی بات صرف یہی ہے کہ آپ بالکل اپنی عبادت کو پروڈکشن میں نہ لگاؤ، بس مایوسی نہیں ہوگی. عبادت برائے عبادت، عبادت سے کوئی چیز پروڈیوس نہیں کرنی. اور جو کچھ ہم کر رہے ہیں زندگی میں اس کی پرواہ نہ کرو، یہ سب ایسا ہے جو کچھ ہے، یہ ختم بھی ہو سکتا ہے. عبادت جو ہے نا یہ آپ کے ساتھ چراغ کی طرح چلے گی، آخرت تک ساتھ دے گی. تو اس لیے ایسا آپ نے دیکھا ہے کہ غریب لوگ اور اللہ کے بہت قریب رہے ہیں لوگ، ایسا آپ نے دیکھا ہے. آپ نے دیکھا ہے کہ بادشاہ ہو کے لوگ فرعون بنے ہیں، بڑا عبرتناک واقعہ ہوا. آپ دیکھا ہے، آپ نے دیکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا فضل جو ہے وہ آپ کے تقاضے کے بغیر بھی ہوتا ہے. اللہ نے آپ کو آنکھیں دی بغیر تقاضے کے، اللہ نے آپ کو صحت دی بغیر تقاضے کے، آپ کو ذہن دیا بغیر تقاضے کے. آپ تقاضے کر کے کیا پریشان کرتے ہو؟
ویٹ کرو اگلا حصہ بھی آ جائے گا کہ اس کو عبادت سے کیا نکالتے ہو؟ نماز سے آپ پیسہ نکالتے ہو، آپ اپنے بگڑے ہوئے کام نماز سے نکالتے ہو، اللہ کو ڈکٹیشن دیتے رہتے ہو کہ یا اللہ تو یہ کام کر، تو یہ کام کر، اور جیسے بولے تیرے کام کے لیے بیٹھے ہوئے اللہ تو سیدھا کیوں نہیں کرتا اس کو سیدھا سادہ کہ یا اللہ میں نے سیدھا کیا، سیدھا قبول کر، باقی کام ہم خود ہی کر لیں گے۔ تو اس لیے دعا پر زیادہ زور دینے والا تقریباً زندگی میں نااہل سا ہو جاتا ہے۔ یہ بتانے والی بات نہیں کسی کو، دل میں رکھنے والی بات۔ بتانا نہیں کسی کو، زیادہ دعاؤں پہ زور دینے والا زندگی کے اندر نااہل ہو جاتا ہے۔ نااہل انسان زیادہ دعا کا سہارا لیتا ہے۔ اس لیے بہتر بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ سے جو مانگنے والی چیز ہے وہ اللہ تعالیٰ سے مانگنے والی میں نے پہلے بتائی ہے کہ اللہ سے مانگ تو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت مانگ، اللہ سے مانگ تو اپنی آخرت مانگ۔ یہ کبھی کسی کو انکار نہیں کیا اللہ نے۔ اللہ سے مانگ تو یہ زندگی سے نجات کی صورت مانگ، اللہ سے مانگ تو اپنے فرائض پورا کرنے کی ادائیگی مانگ، اللہ سے مانگ وہ بات جو اللہ کو پسند ہو۔ اللہ سے اپنی پسند کی بات مانگتا ہے، بلکہ کئی دفعہ تک تجھے شرمندہ ہونا چاہیے۔ خانہ کعبہ میں جا کے مانگتے ہیں کہ ایک آدمی ایسے ہی دعا حج کے بعد دعا مانگی کہتا ہے، لیکن تو کیا دعا مانگی؟ کہتا ہے وہاں جا کے میں نے ایک دعا مانگی، یا اللہ مجھے پہلی فلائٹ واپس بھیج۔ اکثر مانگتے ہیں لوگ، کہتے اتنا رش ہوتا ہے کہ دعا کرتے ہیں یا اللہ پہلی، یعنی کہ مانگی تو کیا مانگی، وہ کیا چاہیے؟ کہتے اجازت دو جانے کی۔ یہ اکثر لوگ تو اللہ تعالیٰ سے مانگتے ہیں۔ باقی میں نے آپ کو ایک اور بھی مثال دی تھی کہ ایک آدمی جب دعا مانگ رہا تھا، بیٹھا تھا بڑے غور کے ساتھ، تو پاس سے ایک فرشتہ گزرا، تو فرشتہ بڑا قوی جلیل القدر جبریل امین تھے۔ انہیں دیکھا آدمی بڑا عبادت کر رہا ہے، دعا مانگ رہا ہے۔ آپ کیا کر رہے ہیں؟ میں اللہ سے دعا مانگ رہا ہوں۔ تو آپ کون ہو؟ کہتا جی میں ایک فرشتہ ہوں، میرا نام جبریل ہے۔ تو بولو، پھر تو کام ہی بن گیا۔ تو اللہ میاں سے دو چار گزارش کیا؟ اسے ابھی گنوایا تھا کہ یہ ہے دشمن میرے نیست و نابود ہو جائیں، دوست سرفراز ہو جائیں، زندگی خوشحال، اتنی بات کی تو سمجھ گیا۔ کہتا میں سمجھ گیا، اور کہتے لسٹ ابھی طویل ہے، تو آپ ابھی کیا سمجھ گیا؟ کہتا میں سمجھ گیا، میں جا کے بتا دوں گا لگے۔ اللہ تم کیا بتا دو گے؟ کہتے میں یہ بتا دوں گا کہ اللہ میاں تیرا بندہ کہہ رہا تھا کہ اپنے علاوہ باقی سب کچھ دے دے، آپ لانا میری کائنات میں۔ اور دل والے کیا دعا کرتے ہیں کہ تیری ضرورت ہے کہ میری کائنات نثار ہو، کبھی میرے اجڑے وطن میں آ، میں بنا رہا ہوں جو آشیاں اسے برق بن کے جلا بھی دے۔ تو دل والے جو ہے وہ یہ مانگتے ہیں کہ تو آ میری کائنات میں، اور مسائل کی بات نہیں ہے۔ وہ کہتے ہیں منی آڈر بھیج، تو بھی شک نہ۔ تو یہ ہے فرق۔ اس لیے اللہ تعالیٰ سے اگر آپ نے مانگنا ہے تو اللہ سے محبت مانگو، اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی، اللہ کا رحم مانگو۔ اللہ سے بہت مسائل اور توفے طائف نہ مانگو، چیزیں نہیں مانگنی ہیں، اللہ سے رحم مانگو، اپنے حال میں راضی رہنے کی توفیق مانگو۔ سب سے بڑی چیز کیا توفیق ہے؟ آپ نے ایک بات دیکھی ہے، زندگی آپ کی اپنے گھر میں اداس ہوگی، جب بات ہے نا، خوشی والا مقام ہے نا گھر میں، گھر کی زندگی خوشی کون بنائے گا؟ آپ بتاؤ گے۔ طریقہ کیا ہے؟ خوش کر دو سب کو، ہر بیوقوف کو خوش کر دو۔ بیوقوف ہمیشہ ڈرا کے ساتھ ہوتے ہیں۔ یہ ایک راز ہے، بتاتا ہوں آپ کو۔ یہ بھی ایک بزرگ کا واقعہ انہوں نے کتاب میں لکھا، بزرگ تو وہی ہیں، کہتے ہیں میں ایک میرا مقام نہیں کھل رہا تھا، دل کا، قلب کا مقام، لطیفہ، راز، حجاب، میں بڑی تلاش کی، آخر میں نے دیکھا کہ ایک جگہ پر مجھے اطلاع ملی کہ فلاں آستانے پہ چلے جاؤ تو یہ حجاب دور ہو جائے گا۔ وہ لکھتے میں گیا، وہاں جا کے میں بیٹھا آستانے کے بزرگ کے پاس، مزار کے قریب، غور کیا۔ اتنے میں کیا دیکھتا ہوں کہ وہاں کو دو چار اور فقیر بیٹھے ہوئے تھے، وہ بھائی اتنے سنگ دل سے تھے، خربوزے کھا رہے تھے اور چھلکے مجھے مار رہے تھے۔ میں نے سوچا یا اللہ یہ جب بات ہے، بجائے تھے کہ میں پردیسی ہوں، ان کا مہمان بھی ہوں، تو یہ مجھے خربوزہ کھلائیں، چھلکے مار رہے ہیں، مذاق اڑا رہے ہیں۔ وہ لکھتے ہیں کہ میں نے ان کو دیکھ لیا، انہوں نے مجھے نہ دیکھا۔ راز کیا ہے؟ میں ان کو پہچان گیا، وہ مجھے نہ پہچان سکے۔ میں اپنے کام میں لگ گیا، میرا راز کھل گیا۔
راز کیا تھا؟ راز یہی تھا کہ سچے بزرگوں کے آستانے پر جھوٹے مزاور کیوں بیٹھے، یہی راز تھا، تاکہ سچ کو چھپا کے بٹ رکھا جائے، جو چھلکے برداشت کرے اسی کو راز دیا جائے۔ چھلکے مارنے والے بٹھائے جاتے ہیں، اس لیے اس راہ پر اگر چھلکے پڑنے شروع ہو جائے تو آپ کو گھبرانا نہ، یہ قبولیت کی ابتدا ہے۔ تو اپنے گھر کے اندر اگر چھلکے لگ جائیں تو گھبرانا نہ، یہ کامیابیوں کی ابتدا ہے۔ اس لیے اپنے آپ کو خوشحال بناؤ، اپنے آپ کو خوش خیال بناؤ، اپنے آپ کو معاف کرنے والا بناؤ۔ مائنڈ کرنے والا اللہ کے قریب نہیں جا سکتا۔ یہ میرے راز کی بات میں بتا رہا ہوں آپ کو۔ جس دل میں رنجش پیدا ہو سکتی ہے اس دل میں محبت بہت کم پیدا ہوگی۔ آج سے آپ اتنا فیصلہ کر لو کہ انسانوں کے خلاف رنجش نہیں پیدا کریں گے، یہ تو اعلان کرو نا ہمارے ساتھ، قبضے بدلے میں آ رہے ہیں آپ۔ انسان کے خلاف رنجش نہیں کرنا، انسان کے خلاف ملال نہیں کرنا، ہر انسان کو معاف کر دینا۔ اب بتا ٹھیک ہے، کیا کرنا ہے؟ اس کو بھی معاف کرنا ہے جو لے گیا پیسے آپ کے، اچھا معاف کر دینا چاہیے اس کو، تو معاف فی البدی کر دینا، آج سے ابھی سے فوری طور پر۔ کب سے؟ آج سے ابھی سے فوری طور پر، آج سے ابھی سے فوری طور پر، فوری طور پر کچھ گوار ہو گیا، دیکھو تذکرہ گیا، یہ آدمی تذکرہ ہے۔ اچھا جب سے آئے بیٹھے میں دیکھو ذرا بیٹھے رکھے دور، اب میں نے دیکھا تو کچھ بات آپ بھی تذکرہ ہے اور بھی لوگ تذکرہ ہے۔ اس لیے معاف کرنا جو ہے نا اپنے آپ کو معاف کرنا ہے، خوش کر دو، کسی خوش کرنے سے تیرا کیا جاتا ہے؟ چلو اس کو حق نہیں ہے خوش ہونے کا، ہماری رعایت تھی، کیا ہے؟ رعایت تھی، اور جس طرح اللہ کے فضل سے آپ کر رہے ہو، جب آپ وہاں جاؤ گے تو آپ کو نامہ اعمال کی بجائے خوشی مل جائے گی۔ اگر آپ لوگوں کو ان کے عمل کے مطابق ڈیل کر رہے ہو تو آپ کو عمل کے مطابق ملے گا فیصلہ۔ جبھی میں بات نہیں سمجھائی کیا کہا میں نے؟ اپنا عمل پہ دھیان کرنا۔ پھر اگر بغیر عمل کے بلکہ عمل کے خلاف آپ مجھے رعایت دے کے معاف کر رہے ہو، خوش کر رہے ہو، تو پھر آپ کو خوشی مل جائے گی، خوش کرنے والے کو خوشی مل جائے گی۔ حق شک کی بات نہیں ہے، یہ حق کبھی پورا ہو سکتا ہے؟ توبہ توبہ کرو، آپ یہ حق کے بغیر ہی معاف کر تو اپنے گھر میں خوشیاں قائم رکھو، ٹھیک ہے، اور بڑے یقین کے ساتھ رکھو۔ اب آپ کے لیے دعا ہے، اور کوئی بات ہے کسی کے ذہن میں پوچھ لو۔